صلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ولقد كنتم تمنون الموت من قبل ان تلقوه فقد رأيتموه وانتم تنظرون وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن ماتوا قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين صدق الله العظيم۔ کیا تم گمان کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ داخل کر دے گا تم کو جنت میں، حالانکہ اللہ رب العزت نے ظاہر نہیں کیا ان لوگوں کو جنہوں نے جہاد کیا تم میں سے، اور وہ جانتا ہے کہ جو لوگ صبر کرنے والے ہیں۔ البتہ تحقیق تم آرزو کرتے تھے موت کی اس سے پہلے کہ تم نے اس سے ملاقات کی، بس آپ نے دیکھا اس کو، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ آپ نظارہ کر رہے تھے۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تحقیق اس سے پہلے بھی رسول گزر چکے ہیں۔ کیا اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا جائیں یا قتل کر دیے جائے کہ تم جو ہے اپنی ایڑیوں کے بل لوٹ جاؤ گے؟ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ جو شخص اپنی ایڑیوں کے بل لوٹ جائے گا بس وہ نہیں نقصان کرے گا اللہ رب العزت کا کسی بھی چیز کا، وَسَيَجْزِي الشَّاكِرِينَ اور عن قریب اللہ رب العزت جو ہے شکر کرنے والوں کو جزا دیں گے۔ یہ سورہ آل عمران کی 42 سے لے کر 44 تک آیتیں تلاوت ہوئی ہیں۔ پچھلی آیات میں اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو تسلی دی تھی کہ آپ کو جو غزوہ احد میں تکلیف پہنچی ہے اور جو آپ کے ساتھی شہید ہوئے ہیں، اس سے پہلے غزوہ بدر میں بھی ان کافروں کے 70 آدمی جو ہے وہ مر چکے ہیں، بلکہ بڑے بڑے سردار جو ہیں وہ مر چکے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی۔ پھر آگے اللہ رب آیات میں اللہ رب فرما رہے ہیں کہ آپ گمان کرتے ہو کہ اللہ رب العزت جو ہے آپ کو ویسے ہی جنت میں بھیج دیں گے، ایسے نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت جو ہے پرکھیں گے کہ کس میں کتنا صبر ہے اور کتنا شکر کرنے والا ہے۔ جیسے دوسری آیت میں اللہ فرمایا کہ الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون کیا یہ لوگ گمان کرتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں، اللہ رب العزت ہمیں کسی مصیبت میں مبتلا نہیں کریں گے؟ ایسے نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت جو ہے اچھی طرح آزمائیں گے ایمان والوں کو، اس لیے کہ جتنا اللہ کے قریب آدمی ہوتا ہے اتنا اللہ رب العزت اس کو آزماتے ہیں۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام اللہ رب العزت کے خلیل ہیں، اور بڑے بڑے امتحان اللہ رب العزت ابراہیم علیہ السلام کے لیے۔ پہلے اللہ رب العزت نے اولاد نہیں دی، بڑھاپے میں جا کے اولاد دی، پھر اب اولاد کو کہا کہ اس کو بیابان میں چھوڑ کے آؤ۔ جب مکہ میں ابھی تعمیر نہیں ہوا تھا، اس میں بیابان تھا، بیابان میں چھوڑ کے آؤ۔ جب چلنے پھرنے کے قابل ہوا بچہ، حکم ہوا کہ اس کو ذبح کرو۔ تو اللہ رب العزت کے جتنا آدمی بد قریب ہوتا ہے اللہ رب العزت اتنا ہی ان کو جو ہے آزماتے ہیں۔ اس لیے کہ حدیث پاک میں آتا ہے اس امت کو اگر کوئی چونٹی بھی کاٹتی ہے اس سے بھی اس کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ بس اگر اللہ رب العزت نے کسی آدمی کا مرتبہ لکھا ہوتا ہے کہ اس مرتبے تک اس کو پہنچانا ہے، لیکن اس آدمی کے اعمال اتنے نہیں ہوتے کہ اس اعمال کی وجہ سے وہ اس درجے تک پہنچے، پھر اللہ رب العزت جو ہے اس پر کوئی نہ کوئی مصیبت اس کو آزمائش میں ڈال دیتے ہیں اس مرتبے تک پہنچانے کے لیے۔ اس لیے اللہ رب العزت کہ اللہ رب العزت جو ہے ایسے ہی تمہیں جنت میں داخل نہیں فرمائیں گے، بلکہ اللہ رب العزت اچھی طرح آپ کو آزمائیں گے کہ کتنا شکر کرتے ہیں اور کتنا صبر کرتے ہیں، پھر اللہ رب العزت آزما کر جو ہے وہ جنت میں بھیجیں گے۔ آگے فرمایا وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ، اس لیے کہ غزوہ بدر میں جو چونکہ اچانک واقع ہوا تھا تو کئی صحابہ جو ہے وہ غزوہ بدر سے رہ گئے تھے۔ اب ان کی تمنا تھی کہ اللہ رب العزت ہمیں موقع دے، ہم کافروں کے ساتھ لڑائی کریں اور اپنے جو ہے کافروں کو ختم کریں، قتل کریں۔ تو ان کا تذکرہ ہے کہ آپ جو ہے اللہ فرما رہے ہیں کہ آپ جو ہے اس سے پہلے موت کی تمنا کر رہے تھے،
کہ اللہ رب ہمیں موقع دے جنگ کا، ہم کفار کے ساتھ قتال کریں اور جب ان کو مارے یا خود شہید ہو جائیں۔ تو اللہ رب فرمایا کہ آپ نے جو ہے غزوہ احد میں دیکھا موت کو سامنے سے اور اپنے ساتھیوں کو شہید ہوتے ہوئے دیکھا، حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی زخم آئے، اور ایک صحابی تھے مصعب بن عمیر، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ ان کی شکل ملتی تھی، وہ شہید ہو گئے۔ تو اب کافروں نے شور مچا دیا کہ ہم نے نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا۔ ایک عورت تھی وہ مدینہ میں آٹا گوندھ رہی تھی اپنے گھر، جب اس کو خبر پہنچی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے نعوذ باللہ، تو گھر سے نکلی باہر، اور جو احد سے لوگ آ رہے تھے اس میں کسی نے کہا کہ آپ کا بھائی شہید ہو گیا، وہ پوچھ رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے، کسی نے کہا کہ آپ کا بیٹا شہید ہو گیا، وہ پوچھ رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے، کسی نے کہا کہ آپ کا خامد شہید ہو گیا۔ وہ سب کچھ چھوڑو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بتاؤ کیا حال ہے۔ تو آپ بتانے لگے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خیریت سے ہیں۔ اس نے کہا کہ سارے غم ختم ہو گئے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس موجود ہے۔ تو اس لیے ان لوگوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت تھی، اور ہمیں بھی اللہ رب العزت نے طریقہ بتلایا کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسے محبت کر سکتے ہیں۔ جتنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے محبت ہوگی اتنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے محبت ہوگی، اور جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ قیامت والے دن میری شفاعت اس پر واجب ہے، میں اس کی ضرور شفاعت کروں گا۔ اب ہر آدمی اپنا محاسبہ کر سکتا ہے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت کرتا ہوں، اور دعویٰ میں اور قول اور فعل میں کتنا تضاد ہے، ہر آدمی اپنا محاسبہ کر سکتا ہے۔ تو آگے فرمایا کہ چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب خبر سنی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ قتل ہو گئے ہیں، تو حضرت عمر جیسے جلیل القدر صحابی جب ان کو پتہ چلا وہ ساکت ہو گئے۔ انس رضی اللہ فرمانے لگے عمر کیوں نہیں جاتے؟ کہنے کہ آپ کو پتہ نہیں چلا میری کمر ٹوٹ چکی۔ وہ کہنے لگے کہ کمر ٹوٹ گئی تو اس کا علاج کرو۔ کہنے لگے ایسے ٹوٹے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے۔ تو انس فرمانے لگے کہ کیا آپ کے لیے شہادت کا موقع نہیں ہے، آپ بھی جنگ میں چلو۔ وہ کہنے لگے میرے پاؤں جو ہے وہ جواب دے چکے ہیں، یعنی اتنا صدمہ ان کو پہنچا تھا۔ تو اس کا اللہ رب العالمین محمد اللہ رسول اور صحابہ کو تسلی دی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، وہ خدا نہیں ہے۔ جو آپ کہتے ہیں کہ اتنا آپ کو صدمہ ہو، یہ اللہ کے رسول ہیں، اس سے پہلے رسول گزر چکے ہیں، کئی رسولوں کو شہید کیا گیا اور کئی تو بھی موت مرے ہیں۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی مخلوق ہیں، اگرچہ سب مخلوق میں اعلیٰ درجہ ہے لیکن اللہ کے پاس انہوں نے بھی جانا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلیں گے آپ جو اسلام سے پھر جاؤ، ایسے نہیں ہے۔ اگر فرمایا کہ اگر آپ اسلام سے پھرو گے اپنا ہی نقصان کرو گے، اللہ کی ذات کا اس میں کوئی نقصان نہیں۔ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے رخصت ہوئے چلے گئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو اتنا غصہ، اتنے جلال میں مسجد نبوی کے بعد تلوار لے کر کھڑے کہ اگر کسی آدمی نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے تو اس کی گردن اتار دوں۔ اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اتنے رحم دل تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد اللہ رب نے اتنا ضبط اور اتنی برداشت دی، وہ مسجد نبوی میں آئے اور آ کر لوگوں کو جمع کیا اور خطبہ دیا، اور یہی آتے ہیں وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات وقتل انقلبتم على اعقابكم، کہ اللہ کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اس سے پہلے بھی رسول گزر چکے ہیں، اور اگر دنیا سے چلے گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم یا قتل کر دیے گئے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے اسلام سے پھر جانا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب یہ آیتیں سنی تو اپنی تلوار انہوں نے نیچے کی اور وہ فوراً کہنے لگے کہ مجھے یوں لگا کیسے یہ آیتیں آج ہی نازل ہوئی، یعنی اتنا صدمہ تھا۔ تو اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک دن اس دنیا سے جانا ہے، لیکن ہمارے جانے میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے میں فرق ہے۔ وہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آیا کہ انبیاء علیہ السلام اپنی قبروں میں زندہ ہیں، وہ آواز بھی سنتے ہیں اور جواب بھی دیتے ہیں۔ ہمارے کانوں میں اتنی طاقت نہیں کہ ہم ان کے جواب کو سن سکیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ اور حدیث بات میں بھی آتا ہے کہ اگر کوئی آدمی دور سے درود پڑھتا ہے یا ہم یہاں بیٹھ کے درود پڑھتے ہیں تو اللہ رب العزت نے ایک جماعت فرشتوں کی اس بات اس لیے مقرر کی ہوئی ہے، وہ امت محمدیہ کا درود لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں
اور نام لے کر کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ کہ فلاں ابن فلاں نے آپ پر اتنا درود پڑھا، یعنی ہمارا تحفہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ لیکن اللہ رب ہم سب کو موقع دے، اس لیے کہ ہر آدمی کی خواہش ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے اقدس پر جائیں، اور وہاں جا کر ہم جب درود پڑھیں گے سمیعتہ، حدیث بیان کے الفاظ سمیعتہ کہ میں اس کو خود سنتا ہوں، یہاں سے پہنچایا جاتا ہے ادھر میں خود سنتا ہوں۔ تو ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قبر اطہر میں زندہ ہے اور ہماری آواز کو سنتے ہیں اور ہمیں جواب بھی دیتے ہیں، اور اگرچہ ہمارے کانوں میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کو سن سکیں، بعض دفعہ اللہ رب العزت کی کرامت دکھا بھی دیتے ہیں۔ عبد الرحمن جامی رحمہ اللہ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، انہوں نے ایک نعتیہ کلام لکھا تھا، تو جب ان کا ارادہ ہوا کہ میں جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر پر یہ پڑھوں، تو جب وہ مکہ سے جانے لگے تو جو مدینہ کا اس وقت کا بادشاہ تھا اس کو خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی کہ جامی کو روکو، تو اب سارے مدینہ کے پھر 2-3 دن خواب آتا رہا کہ جامی کو روکو۔ اب پتہ نہیں وہ کہنے کہ کتنا بڑا گستاخ ہے جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے روزے سے آنے سے روک رہے ہیں، تو سارے مدینہ کے راستے بند کر دیے۔ اب پتہ چلا حضرت جامی رحمہ اللہ کو پکڑا اور پکڑ کر جیل میں ڈال دیا۔ اب پھر تیسرے یا چوتھے دن پھر خواب آیا والی مدینہ کو کہ میں نے اس کو اس لیے نہیں روکا کہ یہ گستاخ ہے، بلکہ اس نے ایسے اشعار کہے ہیں میری شان میں، اگر یہ اشعار میرے قبر پر آ کر پڑے گا تو میری قبر سے ہاتھ نکلے گا اس کے مسافے کے لیے۔ تو اللہ رب العزت یہ دکھاتے ہیں، اصل میں بات ہوتی ہے عشق محبت کی، جتنی محبت کی درد دل کے ساتھ ہم پڑھتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ویسے ہی فرشتے ہمیں پہنچاتے ہیں۔ اللہ رب ہمیں جو ہے ہم سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے اقدس کی زیارت نصیب فرمائے اور ہمیں وہاں درود پڑھنا نصیب فرمائے۔ تو اللہ رب العزت نے اگر صحابہ کو کہا ہے کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس دنیا سے چلی گئی، اس کا مطلب یہ نہیں ہے، پھر حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا تھا کہ اگر آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتے ہو تو سارے نکل جائیں، اگر اللہ کی عبادت کرتے ہو تو اللہ اب بھی زندہ ہے، پہلے بھی زندہ تھا، اگر آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتے ہو تو وہ اس دنیا سے چلے گئے۔ تو اس لیے اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر درجہ جو ہے وہ ساری مخلوق سے اعلیٰ ہے، سارے انبیاء سے افضل، لیکن اللہ رب العزت کے برابر نہیں ہے۔ تو ان آیتوں میں اللہ رب العزت اس بات کو فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، جس طرح پہلے رسول آئے وہ دنیا سے چلے گئے، اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس دنیا سے چلے گئے۔ وہ میں نے آپ کو بتلا دیا کہ ہمارے جانے میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے میں فرق ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں صحیح سمجھ نصیب فرمائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب فرمائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنا ہمارے لیے فضل